على كل شيء قدیر۔ معزز سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، چونکہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن مقدس تراویح کے اندر مکمل ہوئی، اور ممکن ہے کل چاند اگر نظر آ گیا تراویح نہیں پڑھی جائے گی پھر، تو اس لیے آج انشاءاللہ 29ویں اور 30ویں دونوں پارے کی انشاءاللہ تفسیر و خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے سورہ ملک کا تذکرہ کیا اور کہا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کا مقصد بیان کیا اور کہا کہ وہی تو ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ مقصد کیا تھا؟ تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، ایکم احسن عملا۔ بتانا یہ ہے، اللہ یہاں پہ بیان یہ کر رہا ہے کہ میں بندے کا دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ بہتر عمل کون کرے، احسن، حسین نہیں، ایک ہوتا ہے حسین خوبصورت، ایک ہوتا ہے احسن، اس کا سپرلیٹو ڈگری، یعنی سب سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ اللہ بتا یہ رہا ہے، اور حدیث میں یہ چیز معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی ہے، کتنا زیادہ کیا گیا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کوالٹی، کس طرح سے کیا گیا ہے، اس کی کوالٹی، اس کے صفات اس کے اندر کیا ہیں، کتنی خوبصورتی وہ چیز کیا گیا ہے۔ اللہ یہاں بیان فرمایا کہ میں بندے سے کہہ رہا ہوں کہ تم عمل تھوڑا کرو لیکن اچھا عمل کرو، اور حسن اور کوئی حسین عمل، خوبصورت عمل تب ہوتا ہے جب اس کے اندر اخلاص پایا جائے اور ثواب یعنی نبی کی سنت پائی جائے۔ یہ دو چیز پائی جائیں گی تو عمل حسین رہے گا، اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں اس کے اندر تو عمل حسین نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس کے بعد سورہ ملک کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جب کافر کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم ان کو دیکھ کر کے بھڑکے گی، تکاد السماوات وہی تفور تکاد تمید من الغیظ کلما القی فیہا فوج سالم۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جب کافر کو جہنم دیکھے گی نا تو بھڑک کے اتنا تیز بھڑکے گی گویا کہ بھی پھٹ پڑے گی۔ اور کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جب جب جہنمی کو ڈالا جائے گا، جب جب ان کے گروہ کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کا داروغہ جہنم کو پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ سب کہیں گے ہاں ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، لیکن فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، تو کہیں گے کہ ہمارے پاس ڈرانے والا تو آیا تھا لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کچھ نازل کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ وہ لوگ اس دن افسوس کریں گے اور کہیں گے قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، کاش کہ ہم بات سن لیتے، اس پر عمل کرتے، غور و فکر کرتے تو آج ہم سعیر یعنی جہنمیوں میں سے نہ ہوتے ہیں۔ تو اس روز افسوس کے علاوہ کچھ اور ہاتھ آنے والا نہیں ہے، لہٰذا قبل اس کے کہ وہ دن آئے ہمیں اس کی تیاری کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ایک مسئلہ، عقیدے کا مسئلہ، کہ قل ارأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، اگر میں پانی کا لیول نیچا کر دوں تو کون ہے جو تمہیں اچھلتا ہوا پانی دے گا، چشمہ دے گا، صاف شفاف پانی۔ بیان اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پانی دینا، رزق دینا، سب کچھ کام میرا ہے۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جب نیا گھر مدخواست، میں نے دیکھا جو حضرات کے اندر، جب نیا گھر مدخواست طور سے تو لوگ بلا کے لاتے کسی بابا کو، کسی مفتی یا کسی عالم صاحب کو، اور وہ آ کر کے صاحب کیا کرتے، ایسا لگتا ہے کہ ان کو سب علم ہے زمین کے اندر کیا ہے، وہ کان لگاتے ہیں وہاں اور بولتے کہ ہاں یہاں پانی ہے، یہاں بورنگ کرو، یہاں پانی ہے، یہاں ڈالو، یہاں پانی نکلے گا۔ اور میں نے اللہ گواہ ہے، میں نے یہی اپنے محلے میں دیکھا ہے، ایک بابا صاحب آئے، کان لگایا، بتایا یہاں پر ہے، اور وہاں پر مشین لگائی گئی، وہاں پانی نہیں نکلا، وہاں پانی نہیں نکلا۔ اللہ بیان فرما رہا ہے کہ عقیدہ جو تمہارا ہے توکل میرے پر رکھو، ٹھیک ہے، میرا نام لے کر کام شروع کرو۔ یہ بابا صاحبہ کسی کو معلوم نہیں ہے کون چیز کے زمین کے اندر کیا چیز کہاں ہے، لہٰذا میں نے یہاں دیکھا، تم سے یاد ہے آیت کریمہ، اللہ نے فرمایا کہ اگر میں پانی کا لیول نیچے کر دوں تو یہ بابا بتا دیں گے کہاں پانی ہے، کتنے لیول پانی ہے، کہاں ملے گا، کسی کو نہیں معلوم ہے۔ لہٰذا اللہ کا سہارا لیجیے، اللہ کا نام شروع کیجیے کام، انشاءاللہ اس کے اندر برکت ہوگا۔ پھر سورہ قلم ہے، اور اللہ رب العالمین نے سورہ قلم کی شروعات میں ہی قلم کی قسم کھائی ہے اور اس کی جو کچھ لکھا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد قسم کے بعد جو بات بیان فرمائی وہ یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو لوگ کفار مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کشی کرتے ہیں، ان کے کردار پر انگلی اٹھاتے ہیں اور انہیں بد اخلاق، جادوگر، نہ جانے کیا کیا کچھ کہتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ نہ تو آپ اللہ کے فضل و کرم سے مجنون ہیں، دیوانے ہیں، پاگل ہیں، اور نہ ہی آپ راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، یہ ان کی اپنی خام خیالی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے سب سے
اعلیٰ درجے پہ ہیں، آپ سے بلند کسی کا کردار، کسی اخلاق نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے کردار کی گواہی دے دے، دنیا اس کی کردار کو کیا انگلی لگا سکتی ہے۔ بہت سارے نعت پڑھے جاتے ہیں اسلام کی شان میں، اور کچھ کے غلو ہوتا ہے، کچھ میں تنقید، جو بھی، تو بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں ادا کرنے کی، لیکن سارے دنیا کے نعت نگاروں کی نعت کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور اس قرآن مقدس کی ایک آیت کو انک لعلی خلق عظیم ایک طرف دیا جائے، یہ آیت کریمہ سارے کے سارے نعت پر کیا ہے؟ بھاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کے اخلاق سب سے بلند اور اونچے معیار کے ہیں، اس کے برابر کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ نے پھر آگے بیان فرمایا کہ لوگوں تمہیں مال دیا گیا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے روزی دی ہے، تو تم اس کی قدر کرو، شکر ادا کرو۔ اور مال کا شکر ادا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم اس میں جو جس کا حق ہے اس کو ادا کرو۔ اللہ نے مال دیا، اس کو لوگوں کے درمیان خرچ کرو، ضرورت مندوں کو۔ اللہ نے بیان فرمایا ایک باغ والے کے ساتھ بیان فرمایا اور کہا کہ اگر تم شکر گزاری نہیں کرو گے، یعنی اس مال میں لوگوں کو نہیں دو گے، تو کیا ہوگا؟ تمہارے مال کو ہم ضائع بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ہے۔ ایک باغ والا تھا جس کے پاس ایک بزرگ آدمی تھا، اس کے پاس بہت اچھا باغ تھا، ہمیشہ اچھے خاصے پھل آتے تھے۔ جب پھل توڑتا تھا وہ تو مسکینوں کو، غریبوں کو لے کر جاتا ساتھ میں، چلو چلو آج پھل توڑنے جا رہے ہیں، اور وہ اپنے پھل کا 3 حصہ کرتا تھا، ایک خود کے لیے، ایک مسکینوں کے لیے اور ایک قریب رشتہ داروں کے لیے الگ کر دیتا تھا۔ الحمدللہ اس کا ہمیشہ باغ میں اچھے پھل آ رہے، لیکن جس سال اس کے باپ کا انتقال ہوا، اس کے 3 بیٹے تھے، تو تینوں بیٹوں نے کیا پلاننگ کیا، بلکہ 2 نے، جو مجلہ جو بیچ والا تھا اس کو شامل نہیں ہو رہا تھا اس میں، لیکن چونکہ 2 بھائی اوپر نیچے کے شامل ہیں تو وہ بھی بیچ میں شامل ہو جا رہا تھا۔ تو یہ لوگ کیا پلاننگ کر رہے ہیں کہ میرے باپ جو تھے نا وہ بیوقوف ہیں۔ نوجوان آج یہی بولتا ہے نا کہ باپ کو کیا پتہ، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، یہ وہ ہے، ماڈرن زمانہ ہے، باپ کو کیا پتہ۔ اللہ بیان فرما رہا ہے کہ ان لوگوں نے بھی یہی کہا ہے کہ میرے جو باپ دادا تھے نا وہ بہت بیوقوف تھے، وہ مال بنا نہیں پائے، بچا ہی نہیں پائے، وہ دے دیا کرتے تھے، لٹا دیا کرتے تھے۔ ہم کیا کریں گے کہ پھل صبح کو توڑنے جانا ہے اور ایسے طریقے سے جائیں گے کسی کو کچھ خبر ہی نہ ہو۔ یہ لوگ رات میں چپ کے بات کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، اور صبح کے ٹائم جا کر کے وہ لوگ جاتے ہیں باغ کی طرف۔ باغ کے پاس جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں پر کچھ ہے ہی نہیں، باغ ہی نہیں ہے، سارا کا سارا باغ جل کر کے راکھ ہو گیا ہے۔ پھر کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں، ہم نے راستہ بھول کے لگ رہا ہے، کہتے ہیں راستہ بھٹک گیا کیا، لیکن پھر ان کو ریلائز ہوتا ہے، ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، ہم نے راستہ نہیں بھولا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے راستہ نہیں بھولا۔ جو منجلا بچہ ہوتا ہے، جو درمیانی ہوتا ہے، بیچ والا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کیا ہم تم کو نہیں منع کر رہے تھے، ہم تمہیں بار بار کر رہے تھے نا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو، شکر ادا کرو، ایسا نہ کرو۔ تب ان لوگوں کو یقین ہوتا ہے اور احساس ہوتا ہے کہ ہم نے خطا اور غلطی کیا۔ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے نعمت دی ہے، اگر مال دیا ہے تو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ غریب مساکین سے چھپا کر کے رکھ کر کے انسان مالدار نہیں ہو جاتا، یا ان کو دینے سے کوئی غریب نہیں ہو جائے گا، لہٰذا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ نہیں خرچ کرتا کوئی تو اللہ تعالیٰ سر قادر ہے کہ جس طریقے سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے، اور اگر لے لینا تو ایک رائی کا دانہ نہیں بچتا ہے، آدمی ایک گھونٹ کا پیاسا مر جاتا ہے، رہ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہمیں تمہیں مال دے، اس کو لوگ درمیان جو ضرورت مند ان کو دینا بھی چاہیے۔ اس کے بعد سورہ حاقہ ہے، اور حاقہ کا معنی ہوتا ہے حقیقت۔ سب سے بڑی حقیقت کیا ہے؟ قیامت قائم ہوگی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نقشہ کھینچا قیامت کا، اور بیان فرمایا کہ جو لوگ جن کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، خوش ہوں گے وہ لوگ، سب کو دوڑ رہے ہوں گے لوگ، میرا نام اعمال پڑھو پڑھو پڑھو، لیکن جن کا نام اعمال اس کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، بائیں ہاتھ میں، وہ پریشان ہوگا اور کہے کاش کہ مجھے میرا نام اعمال دیا ہی نہیں جاتا تو اچھا ہوتا۔ اور انشاءاللہ بھی سورہ نبأ کے اندر آئے گا، وہ جب دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو جانور ہیں انسان جنات کو چھوڑ کر کے، وہ جو اگر ان میں بھی کوئی ظلم و زیادتی ہوا ہے، سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو مارا ہے، اللہ بدلہ دلائے گا، اس کو مٹی کر دے، ختم کر دے گا۔ تو یہ لوگ دیکھیں گے جب مجرم لوگ تو کہیں یہ کاش کہ اللہ کون تو تراب ہم کو مٹی کر دے تو اچھا ہوتا ہے ہم کو، یہ جہنم کے عذاب ہم سے برداشت ہونے نہیں، اللہ ہم کو انہی جانوروں کی طرح ہم کو مٹی کر دے وہ بہتر ہے، ہم اس عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ یہ اس کو نقشہ کھینچا قیامت کا کہ انسان کو اس کا نام اعمال دیا جائے گا، کسی کو اس کے دائیں ہاتھ میں اس کے اعمال کے مطابق، کسی کو اس کے الٹے ہاتھ میں اس کے اعمال کے مطابق، اور وہاں کسی کے ساتھ کچھ بھی ظلم ہونے والا نہیں ہے۔ سورہ معارج کے بعد ہے، اور اللہ رب نے یہاں بیان فرمایا ہے خاص طور سے جہنم میں قیامت کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہ قیامت جب دن آئے گا نا تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت جو ہے اور ایک طریقہ دیکھیے کہ والدین کی قدر و منزلت، ان کا مقام اللہ اس طرح سے بیان کرتا ہے، میں بیان کر رہا ہوں، دیکھیے سمجھیے اس کو، آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ بھی آگے آئے گا تو اس میں ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، وہاں پر ماں باپ کا بھی تذکرہ ہے کہ قیامت کے روز جب قیامت کی ہولناکی ہوگی تو سب اس سے بھاگ رہے ہوں گے، یہاں تک کہ بیٹا باپ سے، ماں سے، سب سے بھاگے گا، یہ بہت قریبی رشتے ہوتے ہیں لوگ، ماں باپ کا، بیٹے کا، باپ سے، وہاں بھاگ رہے ہوں گے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے کہ فدیے کا،
کہ قیامت کے روز مجرم کیا چاہے گا کہ ہم اللہ کچھ دے دیں اور جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے. اللہ پوچھے گا تو کیا دینا چاہ رہا ہے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے؟ تو مجرم ہے نا, تیرا جرم ثابت ہو چکا ہے, تو کیا پیش کرنا چاہ رہا ہے اپنے طرف سے, فدیہ کیا دینا چاہ رہا ہے؟ پہلے بولے گا کہ آدمی میرے بیٹے کو لے لو. اللہ دنیا میں بیٹے کے لیے انسان کیا کچھ کرتا ہے, مطلب پتہ ہے نا, اپنے حرام حلال کھوتا ہے, اس کو پوری زندگی لگا دیتا ہے اس کے ہاتھ. وہاں پر کیا تیار ہو جا رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میرے بیٹے کو لے لے. اللہ کہے گا نہیں اور کچھ کر سکتا ہے تو, پھر کہے گا اللہ میری بیوی کو لے لے. بیوی کے تعلق سے بھی بیوی کو لے کر بھی آج انسان بہت کچھ بیرامی کا شکار ہو جاتا ہے. اللہ بیان فرما رہا ہے یہاں پر کہ وہ دن آئے گا اپنے بیٹے کو بھی دینے کو تیار ہو جائے گا فدیہ میں, اپنی بیوی کو بھی دے گا جس سے وہ بہت محبت کرتا ہے وہ. اور اللہ بیان فرما رہا ہے, اللہ کہے گا اور کچھ, تو کہے گا اللہ میرے بھائی کو لے لے, میرے بھائیوں کو لے لے سب. اللہ کہے گا بس, کہے گا اللہ ایسا نہیں ہے بلکہ وفصیلتی لتی تو بھی, بلکہ جو کچھ میرے رشتہ دار ہیں اس کو لے لے. اللہ کہے گا اور کچھ دے سکتا ہے؟ کہے گا اللہ زمین کے اوپر جو کچھ ہے سب لے لے, مجھے بچا لے. اللہ کہے گا کلا, ہرگز نہیں, یہ اب یہاں قبول نہیں ہونے والے ہیں یا کسی کام آنے والے ہیں. نہ تو بیٹا کام آیا, نہ بیوی کام آئی, نہ اس کے بھائی کام آئے, نہ قریبی رشتہ دار کام آئے, نہ روئے زمین بھر کر کے کوئی چیز پیش کرے, سونا بھی. تو اللہ کہہ رہا کہ ہمارے ہاں اس کی اب قبولیت نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم نے تو اس سے بس تھوڑی سی چیز مانگی تھی کہ کیا تم کرنا, تو میرے پر ایمان لے آؤ, توحید کے پرستار ہو جاؤ, میرے حکم کے مطابق زندگی گزار لو, تم کامیاب ہو جاؤ گے. تم سے وہ نہیں ہو سکا, اب تم روئے زمین بھر کے سب کچھ دینا چاہ رہے ہو, اب ہمارے ہاں کچھ اس کے قابل قبول نہیں ہے. تو بتانا چاہ رہا تھا میں کہ وہاں پر جب بات تھی نفسی کی بات تھی جہنم کی, تو وہاں پر ماں باپ کا تذکرہ ہے, لیکن یہاں فدیے کی بات ہے جب دینے کی, تو انسان یہ نہیں کہے گا اللہ میرے ماں باپ کو لے لے. کیوں؟ کیونکہ ماں باپ کی قدر و منزلت اتنی بڑی ہے نا, کافر ہوں پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو, ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو. تو یہاں فدیے پہ دینا مطلب کیا کہ ان کو بیچ کر کچھ لے لینا. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا, چونکہ ماں باپ تذکر نہ کر کے بیان فرمایا ہے کہ ماں باپ کی قدر میں اتنی بڑی ہے کہ کل قیامت کے روز بھی مجرم اپنے ماں باپ کو نہیں کہے گا. اور نہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ کوئی آدمی کہے گا کہ اللہ میرے ماں باپ کو لے لے اور مجھے بچا لے, کیونکہ ماں باپ کی جو قدر منزلت ہے نا, اللہ رب العالمین کے حق کے بعد سب سے بڑا جو حقوق العباد میں, بندوں کے حقوق میں سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ نہیں کیا یہاں پر کہ کوئی انسان یہ کہے کہ اللہ میرے ماں باپ کو لے لے اور مجھے جہنم سے بچا لے. سورہ نوح اس کے بعد ہے. حضرت السلام کے بارے میں تقریباً بہت ساری باتیں گزر چکی ہیں. یہاں پر ایک بات میں بیان کر دوں اولاد کو لے کر کے, کہ انسان جب نبی کسی قوم کے اندر ہوتا ہے خاص طور سے, تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عام عذاب نازل نہیں کرتا ہے, بطور فتنہ آزمائش کچھ کر دے, لیکن جب تک نبی ہوتا ہے اس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں کرتا ہے. جب قوم کے اوپر عذاب نازل کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نبی کو حکم دیتا ہے کہ تم اپنی قوم کو بستی کو چھوڑ دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9.5 سال تک دعوت دے رہے نہیں سن رہے, لیکن جب عذاب کا وقت آیا انہوں نے دعا کیا, اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے کشتی بناؤ اور وہاں سے چلے جاؤ. تو جب عذاب ہوا, عذاب کا وقت آنے کو ہوا, تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیحت کی موسیٰ علیہ السلام کو کہ قوموں سے کہہ دو کہ تم استغفار کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو استغفار قائم مقام نبی کے ہو سکتا ہے عذاب سے بچانے کے لیے. نبی ہے تو عذاب اللہ تعالیٰ نازل نہیں کرے گا درمیان میں ایک نبی اگر ہے بستی میں یا قوم کے ساتھ. ایسی اگر قوم کوئی استغفار کو اپنا لازمی شے سمجھ لے, استغفار سے اپنے دامن کو جوڑ لے, اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کے اوپر عذاب نازل نہیں کروں گا. اللہ نے فرمایا کہ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا, اے لوگو تم اللہ سے استغفار کو, اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. اور اس کے بعد اس کے فائدے یہ ہیں کہ وہ تمہاری مدد کرے گا بھی اموال, مالوں سے, اور بنین, بیٹوں سے, وجعل جنات, اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ باغات بنائے گا, نہر تمہارے جاری کر دے گا. تو ہم اس کے انعامات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے استغفار کے. اس کے بعد سورہ جن ہے, جن کے تعلق سے بہت سارے لوگوں کو شاید یہ بھی نہیں معلوم کہ جن کوئی مخلوق ہے بھی. جن حقیقت میں ایک مخلوق ہے جو کہ کون سی مخلوق ہے, کس کی بنی ہوئی ہے یہ جن, کس کا بنا ہوا ہے؟ آگ کے, ناری مخلوق ہے. اور فرشتے نوری مخلوق ہے, روشنی کے. اور انسان یہ خاکی مخلوق ہے. تو جن بھی ایک مخلوق ہے, بلکہ جنوں کے اندر جیسے انسانوں کے اندر کئی کیٹیگریز ہوتی ہیں نا, خاندان قبیلے ہوتے ہیں اور ہندو مسلم سب ہوتے ہیں نا, ایسے ہی ان کے اندر بھی یعنی جنوں کے اندر بھی باقاعدہ قبیلے ہوتے ہیں. نصرانی ہوتے ہیں, یہودی ہوتے ہیں, مشرک ہوتے ہیں, عیسائی ہوتے ہیں, بہت سارے ان کے یہاں بھی قبیلے ہوتے ہیں. تو ان کے تعلق سے میں نے فرمایا کہ یہ ان کی ایک جماعت تھی جو کہ اسلام قبول کر لیا ان لوگوں نے, اور اسلام قبول کرنے کے بعد جب جا کر کے اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا کرتے ہیں, اپنے قوم کے یہاں جا کر کے لوگ دعوتی کام کرتے ہیں, لوگوں کو دعوت دیتے ہیں توحید کی. عقیدہ کے مسئلہ پر اللہ تعالیٰ کا اور بیان فرمایا کہ نبی اسلام آپ کہہ دیجئے قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا, اے نبی اسلام آپ کہہ دیجئے میں تمہارے کسی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. اتنا صاف آیت کریمہ ہونے کے بعد اگر کوئی نبی وسلم کے واسطے سے دعا کرے وہ کتنا بڑا بیوقوف بتاؤ. آج کل یہ غیروں کی بات نہیں کر رہا میں, اپنے جو کہ اپنے آپ کو اچھے خاصے مطلب
मुफ्ती न जाने क्या क्या बोलते, वो लोग भी दुआ करते हैं तो वसीला लेते हैं वसल्लम का। अल्लाह ने फरमाया यहाँ पर कि उनको बता दे, जो दुनिया से बता दो, कुल इन्नी ला अमलिकु लकुम ज़र्रा वला रशदा, मैं तुम्हारे ज़र्रा बराबर भी न किसी नुकसान का मालिक हूँ न किसी नफ़ा का मालिक हूँ। फिर उस शख्स का हम दामन या उसका वास्ता लेकर दुआ क्यों, अल्लाह ताला कह दिया तुम्हारे शहर से भी करीब है तो मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ को सुनूंगा। लेकिन इंसान अल्लाह ताला जो कह रहा है कि बहुत करीब हो, उस तक पहुँचने के लिए न जाने कितने दूर का रास्ता तय करने की कोशिश करता है, जबकि कोई इसका कोई फ़ायदा नहीं है। सूरह मुज़म्मिल है, इसके अंदर बयान फरमाया नबी वसल्लम का जो खिताब उनको अल्लाह ताला ने दिया नबी वसल्लम को, या अय्युहल मुज़म्मिल, ऐ चादर ओढ़ने वाले। ये वही वाक़या है जब पहली वही नाजिल हुई, बहुत परेशान हाल थे, घर पे आते हैं अपनी बीवी से कहते हैं कि हमको चादर उड़ा दो, उनको चादर उड़ा दिया जाता है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला उनको हुक्म देता है कि चलो अब थकान दूर हुई, डर खौफ गया, अब आप अपने मिशन में लग जाइए। यहाँ पर अल्लाह ताला ने वहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी, एक तरह से तालीम दी, किस चीज़ की, कि आपको अभी दावती काम करना है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने हुक्म दिया सूरह मुदस्सिर के अंदर, कुल या अय्युहल मुदस्सिर कुम फअंज़िर, ऐ चादर ओढ़ने वाले उठो अब लोगों को डराइए, यानी आप दावती मिशन पे लग जाइए। ट्रेनिंग हो गई, सूरह मुज़म्मिल में आपको क़यामुल लैल लंबा करना है, आधी रात को एक तिहाई रात का जो भी। फिर उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अब आप दावती काम में लग जाइए। सूरह क़यामा है और इसके अंदर ताला ने बात बयान फरमाई है, जो लोग सोचते हैं कि मरने के बाद हम ज़िंदा नहीं किए जाएंगे या ज़िंदा करना कैसे आसान हो सकता है, अल्लाह यहाँ बयान फरमा रहा है कि तुम ज़िंदा करने की बात कर रहे हो। अल्लाह कह रहा है कि अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इदामा बला कादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना, क्या इंसान ये गुमान करता है कि हम उसकी हड्डियों को जमा नहीं कर पाएंगे, इकट्ठा नहीं कर पाएंगे? अल्लाह कह रहा है बला, क्यों नहीं, कादिरीन, हम इस बात पर कादिर हैं, अन नुसव्विय बनाना, हम उसके पोरों को भी सही सलामत कर दें। दरअसल सवा ईस्वी के माने होते हैं जब रहम मादर के अंदर बच्चे को तला बनाता है, तो अल्लाह कह रहा है ना, जिस तरीके से मैं तुम्हें तुम्हारे माँ के पेट में बना सकता हूँ ना, तुम्हें ख़त्म होने के बाद भी हम तुम्हें वैसे ही बना सकते हैं। और एक बनाने के माने होते हैं अरबी के अंदर, ये पोर, तीन है ना, एक उंगली तीन पोर है ना, इसको बनाना बोलते हैं। अल्लाह कह रहा है कि नुसव्विया बनाना, हम तुम्हारी इन पोरों को भी ना सेट करने की ताकत रखते हैं। तुम ये क्यों सोच रहे हो कि हम तुम्हारी हड्डियों को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे? तो कोई अगर ये सोचे कि अल्लाह हमको दोबारा उठाने की, खास ये कुफ़ार और मुश्किन का ये अक़ीदा होता है, हम मर के बस यहीं पर ख़त्म, मौत आ गई और हमारी मसला हमारा यहीं पर ख़त्म। अब किसी शायर ने बहुत प्यारी बात कही है कि मौत को समझा है गाफिल इख्तिताम ज़िंदगी, मौत को समझा है गाफिल इख्तिताम ज़िंदगी, है ये शाम ज़िंदगी सुबह दवाम ज़िंदगी। मौत तो एक दरवाज़ा है, अब सुबह हो रही है हकीकी ज़िंदगी का, तो मौत ये आखिरी मरहला नहीं है, बल्कि मौत के बाद एक ज़िंदगी शुरू होती है जो कि हमेशा हमेशा की रहेगी। तो हमेशा हमेशा की ज़िंदगी के लिए हमें तैयारी करनी है। उसके बाद सूरह दहर है, सूरह दहर के अंदर ताला ने, वक्त कम होता है इसलिए मैं मामूली बयान कर रहा हूँ, छोटी सी बात है कि अल्लाह ताला ने इसके अंदर 5 सवालात का जवाब दिया, ख़ास तौर से जो इंशाअल्लाह क़यामत तक साइंसदान इसका जवाब नहीं दे सकते, और अभी तक वो तलाश कर ढूंढ रही है वो, लेकिन जो कुरान ने हकीकत बयान कर दी है वो साइंसदान या साइंस कभी बयान नहीं कर सकती है। पहला सवाल ये है कि साइंस ये सवाल करते हैं कि इंसान आया कहाँ से, इंसान आया कहाँ से? अल्लाह कह रहा है कि हमने इंसान को आदम से वजूद बख्शा है, ये कुछ नहीं था उसको वहाँ से ला दिया। अच्छा, फिर साइंस ये पूछती है कि इसको लाने वाला कौन है? अल्लाह जवाब दे रहा है इन्ना खलक़ल इंसान, इंसान को मैंने पैदा किया, अल्लाह के साथ पैदा करने वाली है। फिर सवाल हो रहा है कि आखिर बनाया कैसे? अल्लाह जवाब उसका दे रहा है कि मिन नुत्फ़तिन अमशाज, मियाँ बीवी के मिले हुए नुत्फ़े से हमने बनाया इंसान को। फिर उसका सवाल होता है कि मकसद क्या है, आखिर क्यों बनाया गया इसको? अल्लाह जवाब दे रहा है कि हमने इसको बनाया है ताकि ये ज़िंदगी गुजारने के बाद फ़ैसला करे और इसके बारे में फ़ैसला हो कि ये अपने आप को जन्नती बना रहा है या जहन्नमी बना रहा है। इसको ज़िंदगी गुजारने के लिए हमने आज़ादी दे रखी है, किस लिए? ताकि ये मेरी इबादत करे। और हमने इसके सामने 2 रास्ते दे दिए, सीधा एक बुराई का रास्ता, एक भलाई का रास्ता, चाहे तो ये शिर्क कुफ्र करे, चाहे तो ये तौहीद पर गामदन हो जाए। इस हम 2 रास्ते हैं। फिर सवाल उसने किया ये जाएगा कहाँ? ये अल्लाह कह रहा है ये आएगा लौट के फिर मेरे पास जाएगा, और फिर मैं फैसला इसके बारे में करूँगा कि इसकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए कहाँ रहेगी, या तो जहन्नम में, या तो जन्नत में, या फिर जहन्नम के अंदर रहेगी। तो ये इंसान साइंस जब सोचती है इस पर, तो कभी कहती है कि ये पैदा हुआ इंसान बंदर से, तो पता नहीं क्या बिग बैंग न जाने क्या क्या वो बयान करने की कोशिश करती है। अल्लाह ने हकीकत बयान कर दी है। इन 5 सवालों का जवाब अल्लाह ने यहाँ दे दिया है। सूरह मुरसलात है, फिर उसके बाद 3रा पारा शुरू होता है, और जैसे पारे के अंदर सूरह नबा शुरू से पहला है, और यहाँ पर अल्लाह ताला ने क़यामत का पूरा नक्शा खींचा है और बयान फरमाया क़यामत के रोज़ कोई किसी कुछ भी काम आने वाला नहीं है। अल्लाह ताला बयान फरमा रहे कि फ़रिश्ते सब बसब खड़े होंगे और किसी को भी कुछ बोलने की इजाज़त नहीं होगी। यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाल सवाबा।
اس روز فرشتے سب بسب کھڑے ہوں گے اور روح الامین یعنی جبریل امین بھی کھڑے ہوں گے وہاں پر. اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی بغیر میری پرمیشن کے بولنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے, اور میں بولنے کی پرمیشن اجازت اسی کو دوں گا جو کہ حق اور صحیح بات بولنے والا ہو. پھر اس کے بعد مجرم وہی آرزو تمنا کریں گے اللہ مجھے مٹی بنا دے, بہتر ہمارے لیے ہے. بہت ساری اس کے اندر صورتیں ہیں, آپ تیسرا پارہ پڑھیں گے آپ انشاءاللہ تو اس کے اندر آپ کو ملے گا خاص طور سے قیامت نقشہ کھینچا گیا ہے. قیامت کیسے قائم ہوگی, جو دریا ہیں اس کو آگ میں تل دیا جائے گا, اللہ تعالیٰ سورج کو لپیٹ لے گا, ستارے سب جھڑ جائیں گے, یہ ساری باتیں سب اندر بیان کی گئی ہیں. خاص طور سے میں آخر میں آتا ہوں, اور جو ہم عام طور سے اپنی نمازیں پڑھتے رہتے ہیں لیکن وہ سمجھ نہیں آتی ہے, اس لیے اس کو فائدہ نظر نہیں آتا ہے. آپ دیکھیں گے یہاں پر سورہ زلزال, اللہ اس کے اندر بھی نقشہ قیامت ہی کھینچا ہے. جب زمین پورے سے جھنجھوڑ دی جائے گی اور زمین اپنا خزانہ جو ہے جو دفینہ اس کو نکال پھینکے گا, یعنی مردوں کو, انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا ہے, اس دن وہ کہے گی کہ اللہ نے مجھے اس کا حکم دے رکھا ہے لہٰذا میں ایسا کام کر رہی ہوں. اللہ بیان فرما رہا ہے کہ جو کوئی ذرا برابر نیکی کیا اس کو پالے گا, دیکھ لے گا, اور جو کوئی ذرا برابر کی کوئی برائی کیا اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کے سامنے پیش کر دے گا, کوئی اسے کچھ چھپانے رہے گا. سورہ قاریہ ہم لوگ پڑھتے ہیں عام طور سے, اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے وہی قیامت ایسا کھینچا اور کہا کہ القاریہ ملقاریہ کہ یہ کھڑکھانے والی کیا چیز ہے, معلوم کسی کو یہ کیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ قیامت دن ایسا ہوگا کہ یہ زمین جو ہے اس کو سمیٹ دیا جائے گا اور پہاڑ جو ہے اس کو دھنی ہوئی روئی طرح سے ہم اڑا دیں گے, اور جس کا نام اعمال کا جو ترازو رہے گا نیکیوں کا اگر جھک جائے گا تو وہ کامیاب ہو گیا, رضامندی والی زندگی گزارے گا, اور جس کا وہ نام اعمال نیکیوں والا پڑھ رہا اگر اوپر اٹھ گیا ہلکا ہو گیا تو وہ کیا ہو جائے گا, جہنم کے اندر رہے گا. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ الہاکم التکاثر, لوگوں کو کثرت کی طلب نے اور کی طلب نے کیا کر دیا, اس کو برباد کر دیا ہے. حتیٰ زرتم المقابر, یہاں تک کہ جا کر کے ان لوگوں نے اپنے قبر کو دیکھا, یعنی قبر کے اندر دفن ہو گئے, تب تک اس سے پہلے یہ لوگ کیا کرتے رہے, اور کے چکر میں لگے رہے اور ہم کو بھولے رہے. سورہ ہمزہ اس کے بعد ہے, اللہ نے فرمایا کہ جہنم کے اندر ایک ایسی وادی ہے کہ جو توڑ پھوڑ دینے والی ہے, یعنی کھمبوں کے درمیان اللہ بات دے گا اور ان کے اوپر جو عذاب مسلط ہوگا, اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر حطمہ کہا ہے کہ اس کے اندر وہ توڑ پھوڑ دیے جائیں گے. ایسا عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر دیا کے اندر, اللہ ہم سب کو بچائے اس سے. پھر اس کے بعد آخر میں موزتین ہے, سورہ فلق اور سورہ ناس, اس کے بہت سارے فوائد ہیں, اس کو ہر کسی کو پڑھنا چاہیے. یہ جادو سے, سحر سے, جادو سے, نظر بد سے اور ہر قسم کی روحانی بیماریوں کے بچاؤ کا یہ ایک وظیفہ اور طریقہ ہے, یہ دوا ہے روحانی, لہٰذا ہم سب کو اس کو یاد کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ دعا کریں مولا کریم ہم تمام لوگوں کو عمل صالح کرنے والا بنائے, قرآن و حدیث کے مطابق چلنے والا بنائے. مولا کریم اس مبارک مہینے ہم نے جو کچھ قرآن مقدس کے دروس سے سیکھا ہے اس پر عمل کرنے والا بنائے. مولا کریم ہم نے پورے مہینے کا قیام کیا ہے, اے اللہ ہمارے قیام اللیل کو قبول فرما لے. مولا کریم جو لوگ ہمارے درمیان روزدار موجود ہیں اللہ ان کے روزوں کو قبول فرما لے. مولا کریم جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے خرچ کیا ان لوگوں نے, اے اللہ ان کے اس انفاق کو, اس خرچ کو اللہ قبول فرما لے. مولا کریم جو لوگ دین سے دور ہیں انہیں دین سے قریب کر دے, اور خاص طور سے جو لوگ قرآن مقدس کو سمجھنے سے عاجز ہیں, اے اللہ تو انہیں اپنے قرآن مقدس سے قریب کر لے, انہیں دین کو سمجھنے والا بنا دے, قرآن مجید کو سے سمجھ کر سوچ کر پڑھنے والا بنا دے. مولا کریم ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان شفاء کاملہ عطا فرمائے. مولا کریم جو لوگ قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکال دے. مولا کریم جو لوگ مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوری دور فرما دے. مولا کریم پوری دنیا کے اندر مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں اے اللہ ان کی پریشانی دور فرما دے, اور خاص طور سے فلسطین کا, برما کا, یا ایسے چیچنیا جہاں بھی اللہ تعالیٰ مسلمان بھائی ہمارے پریشان حال اللہ ان کی پریشانی دور فرما دے. اے اللہ اگر ان کے اوپر آزمائش ہے, ہمارے پر کوئی آزمائش ہے, اللہ آزمائش ہمارے پر ٹال دے, کیونکہ ہم تیرے آزمائش کا سامنا کرنے لائق نہیں ہیں. مولا کریم خطا کار ہیں, ہم گنہگار ہیں, ہم دن رات معاصیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ تو غفور رحیم ہے, تو ارحم الرحمین ہے, اللہ تو گناہ کو معاف کرنے والا ہے. اللہ تمہارے خطا کو معاف فرما دے. مولا کریم جو مسلمان بھائی خاص طور سے فلسطین کا بار بار وہاں کے بچے, وہاں کی مائیں بہنیں, وہاں کے نوجوان, اللہ جو لوگ شہید ہوئے ان کے شہادت قبول فرما لے. جو لوگ ابھی بھی دین کی بقا کے لیے اور تیرے گھر کی حفاظت لڑ رہے ہیں اللہ تو انہیں استقامت دے, انہیں دین پر جما دے. اے اللہ جو لوگ اس راستے میں شہید ہوئے اللہ ان کی شہادت قبول فرما لے. مولا کریم تمام لوگ جب زندہ رکھے, ایمان اسلام پر قائم دائم رکھ, ہمارے خاتمہ تو ایمان ہی پر ہو. آمین. تقبل رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.